یہ میرے پیچھے پنجاب آرٹس کاؤنسل ہے، یہاں پر میرے والد صاحب کو مہمان خصوصی انوائٹ کیا گیا تھا۔ یہاں پر میں اپنی پوری فیملی کو تو لے کے پہنچ جاتا ہوں، لیکن وہاں پر جانے کے بعد مجھے پتا لگتا ہے کہ یہاں پر تو کچھ ہندو پنڈت اور کچھ کرسچن پادری بھی آئے ہوئے ہیں۔ لیکن سب سے بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کاؤنسل میں جا کے اسٹیج پر میں نے کون سا بھاشن دیا اور وہاں پر ہم کس چیز کا معاہدہ کرنے گئے تھے، یہ تو آپ کو ولاگ دیکھ کے پتا لگ جائے گا۔ لیکن اس سے پہلے جیسے ہی میرے والد صاحب ہمیں کار سکھانے لگتے ہیں تو ہمارے سے کار کا ہی کباڑا ہو جاتا ہے۔ لیکن ہوا کچھ یوں تھا کہ ہماری یہ کار تقریباً 3-4 دن سے ایسے ہی گھر میں کھڑی ہوتی ہے، بھائی میرے والد صاحب سے یہ کار گھر سے باہر نکالی ہی نہیں جا رہی ہوتی۔ اور یہیں پر میرے والد صاحب مجھے کہتے ہیں کہ تو جلدی سے جا کے تیار ہو جا، میں گھر سے باہر کار کو نکالتا ہوں اور یہاں پر جلدی سے آ کے میں کبڈ سے کپڑے نکالتا ہوں اور اس کو استری کر کے پہن بھی لیتا ہوں۔ لیکن جیسے ہی واپسی باہر جاتا ہوں یہاں پر میرے والد صاحب سے ابھی تک بھی کار باہر نہیں نکلی ہوتی۔ وہ مجھے کہتے ہیں کہ تو پیچھے سے کھڑا ہو کے دیکھ کہیں میں ٹھوک نہ دوں۔ میں پیچھے آ کے کھڑتا ہوں اور انہیں کہتا ہوں بھائی کم بیک آپ پیچھے آ جائیں۔ لیکن یہاں پر ریورس پہ میرے والد صاحب سے گلی میں کار نکلتی نہیں ہے۔ میں واپسی ابو کے پاس آتا ہوں اور انہیں کہتا ہوں کہ بھائی آپ کا کام نہیں ہے، آپ باہر نکلے، ہم کوئی اور بندوبست کرتے ہیں۔ خیر یہاں پر کار میں بیٹھ کے میرے والد صاحب بس گاڑی کو آگے پیچھے کرتے رہتے ہیں، ان کو سمجھ کک نہیں آ رہی ہوتی۔ اور یہاں پر میں اپنے شادی شدہ بھائی کو آگے کہتا ہوں کہ جلدی سے جا، آس پاس سے کسی ڈرائیور کو بلا کے ہم گاڑی باہر نکلوائیں۔ میرا شادی شدہ بھائی بھی فوراً فیاض بھائی کو بلا کے آ جاتا ہے اور وہ آتے ہی میرے ابو کی کنڈیشن دیکھتے ہیں اور میرے ابو کو کچھ یہ کہتے ہیں 1000 پہلے سی گڈی ان باہر کڈ دے سوندا کو۔ خیر یہاں پر میرے ابو پھر ان کو اپنی سائنس سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ میں ایسے ایسے گاڑی باہر نکلنے لگا تھا، میرے سے نہیں نکل رہی تھی۔ یہاں پر پھر فیاض بھائی جلدی سے گاڑی میں بیٹھتے ہیں اور 2 منٹ میں بھائی گاڑی باہر نکال کے کھڑے کر دیتے ہیں، یہ چیک کرو آپ۔ خیر یہاں پر پھر میں اپنی سسٹر اور اپنے شادی شدہ بھائی کو لے کے فوراً گھر سے باہر نکلتا ہوں، سامنے گاڑی کھڑی ہوتی ہے، ہم وہاں جا کے بیٹھتے ہیں اور یہاں پر میرے والد صاحب فیاض بھائی کو کہتے ہیں کہ آپ بھی ہمارے ساتھ کاؤنسل پہ چلیں۔ خیر ابھی تک آپ لوگوں نے ولاگ کو اگر لائک نہیں کیا تو جلدی سے لائک کر دو اور ولاگ کو پورا دیکھ کے جایا کرو، بھائی بڑی محنت لگتی ہے۔ اور تقریباً 1.5 کلومیٹر کا سفر کرنے کے بعد ہم آ جاتے ہیں رشیدیہ ہال میں، اور اس کا نام پنجاب آرٹس کاؤنسل بھی ہے۔ اور اسی ہال میں آج سے 11 سال پہلے جب میرے شادی شدہ بھائی نے حفظ قرآن کیا تھا نا، اس کی قرآن خوانی یعنی کہ اس کے قرآن ختم ہونے کی محفل بھی اسی ہال میں ہوئی تھی۔ خیر اندر انٹر ہونے کے بعد میں دیکھتا ہوں کہ سامنے ایک بھائی تقریر کر رہے ہوتے ہیں اور آگے بھائی بالکل ٹھیک ٹھاک محفل جمی ہوئی ہوتی ہے، اور ان کے بعد یہ آنٹی آتی ہیں اور یہ آنٹی بھی تقریر کرتی ہیں۔ اور اسی وقت یہی سامنے جو یہ ٹیچر کھڑے ہیں یہ میرے والد صاحب کو آگے بتاتے ہیں کہ اس کے بعد آپ کا نمبر ہے، آپ نے آگے تقریر کرنی ہے۔ میرے والد صاحب جلدی سے چیٹ GPT کھولتے ہیں اور اس کے اندر سے بھائی تقریر دیکھنے لگ جاتے ہیں کہ وہاں جا کے میں نے کیا بولنا ہے۔ تھوڑی دیر بعد میرے والد صاحب اسٹیج پر تو چلے جاتے ہیں، لیکن یہاں پر فرنٹ کیمرہ کھولنے کے بعد میری نظر پڑتی ہے ان پنڈت صاحب پہ، جنہوں نے بھائی اورنج کلر کا پٹکا ڈالا ہوا ہے۔ ان سے میری پہلے بھی ملاقات ہے، یہ کافی اچھے انسان ہے۔ اور یہاں پر مجھے پتا لگتا ہے کہ یہاں پر تو ہر ریلیجن سے ایک بندہ آیا ہوا ہوتا ہے، یعنی کہ کرسچن کمیونٹی سے پنڈت، ہندو کمیونٹی سے پادری اور مسلمان کمیونٹی سے قاری، یعنی کہ میرے والد صاحب۔ خیر اگر بات کریں اس کاؤنسل کی تو یہ یوم تکبیر کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے کاؤنسل بٹھائی گئی تھی۔ اور یوم تکبیر آپ کو پتا ہے یہ وہ دن ہے جب ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے پاکستان کو ایٹم بم بنا کے دیا تھا، اور وہ ایٹم بم ہم نے چاغی کے مقام پہ ٹیسٹ بھی کیے تھے۔ خیر جس کے دل میں بھی پاکستان کے لیے محبت ہے وہ کامنٹ سیکشن میں پاکستان زندہ باد لازمی 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 لکھ کے جائے۔ یہاں پر کافی سارے ہندو اور کرسچن بھی آئے تھے، وہ بھی پاکستان زندہ باد کہہ رہے تھے، آپ بھی کامنٹ سیکشن میں پاکستان زندہ باد لکھ کے جاؤ۔ خیر کاؤنسل کے بعد میرے والد صاحب یہاں پر ڈبے بانٹ رہے تھے، میں اپنے والد صاحب سے دوسرا ڈبا مانگتا ہوں، میرے والد صاحب مجھے ڈانٹ کے بگا دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو 2 ڈبے میں نے تجھے دیے نا، ایک فیاض بھائی کا ایک تیرا ہے۔ میں جلدی سے آگے بھائی ڈبے کو کھولتا ہوں تو اندر سے یہ کچھ نکلتا ہے، اندر سے یہ ایک مینگو ڈرنک نکلتی ہے، یہ تو میں اپنی والدہ کے لیے رکھ لیتا ہوں۔ لیکن جیسے ہی یہاں پر سینڈوچ کو چکھتا ہوں تو یار ذائقہ تو آپ کو پتا ہے بھائی اس کا بڑا ہی للن ٹاپ ہوتا ہے۔ خیر کھانا کھانے کے بعد ایک خاتون میرے والد صاحب کا انٹرویو لے رہی ہوتی ہے، اور اس کے بعد جیسے ہی مجمع ختم ہوتا ہے تو میں اسٹیج پہ آگے کھڑا ہو جاتا ہوں اور یہاں پر بھائی اپنا ہی بیان شروع کر دیتا ہوں۔ دیکھو سنو بھائی، گوبھی گوبھی ہوتی ہے، بندہ بندہ ہوتا ہے۔